میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اربعین اتار قسط 2، صفحہ نمبر 25، حدیث نمبر 25۔ ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود بھیجے بغیر شروع کی گئی، وہ ہر برکت سے محروم و خالی ہے۔ اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ واليوم الآخر وعامل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، رب کریم نے انہیں عروج بخشا ہے، عروج عطا فرمایا ہے، انہیں عزت عطا فرمائی، بنی اسرائیل کو کرامت عطا فرمائی، طرح طرح کے اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر انعامات فرمائے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی یہ کیسا عظیم انعام تھا بنی اسرائیل پر کہ انہیں ان کے زمانے کی جتنی بھی قومیں تھیں، اللہ پاک نے ان تمام قوموں پر بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی، بزرگی عطا فرمائی، مگر اس کے برعکس بنی اسرائیل کا کردار برا تھا، انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کی۔ اللہ پاک نے انہیں فرعون سے نجات بخشی، انہوں نے ناشکری کی۔ یعنی یہ کتنا بڑا انعام تھا بنی اسرائیل پر کہ فرعون جیسے جابر سے اللہ تعالی نے نجات بخشی، لیکن ان کی کیفیت، ان کا حال کس قدر بے حال تھا کہ انہوں نے نافرمانیاں کی، ناشکری کی۔ اللہ پاک نے انہیں تورات عطا فرمائی، لیکن بنی اسرائیل نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ان کے لیے آسمان سے کھانا اتارا، من و سلوہ جسے کہا جاتا ہے، یہ ناشکری کر گئے، غرض کے ہزار طرح کے انعامات عطا کیے گئے، مگر یہ ناشکری پر ناشکری کرتے گئے۔ انہوں نے یہاں تک کہ انبیاء کرام کو شہید کیا،
اللہ پاک کی خوب نافرمانیاں کی، یہاں تک کہ پھر اللہ پاک کا غضب ان پر ہوا، غضب الہی ان پر برسا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، یعنی ان کی مسلسل نافرمانیوں کے بعد آخر میں ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کی گئی۔ یہ یقیناً ایک بھیانک ترین ان کا انجام تھا۔ ابھی بھی وقت ہے، مہلت ابھی بھی مل سکتی ہے۔ یہ ذلت، یہ رسوائی جس گڑھے میں یہ گر چکے ہیں، اس ذلت و رسوائی کے گڑھے سے ابھی بھی نکل سکتے تھے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس ذلت سے، اس رسوائی کے گڑھے سے نکل آئیں؟ اللہ پاک نے ان بنی اسرائیل کے لیے اور ان جیسے دیگر غیر مسلموں کے لیے ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ بیان اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ یہ عمل کرو گے تو ذلت اور رسوائی سے تم نکل آؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، یعنی وہ لوگ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سچے طریقے سے واقعی ایمان رکھتے تھے، اور ان کے بعد والذین ہادو، وہ کہ جو یہود ہوئے، یہودی ہوئے، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، والنصارى، اور عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، والصابئین، اور ستارہ پرست یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والے، ان سب غیر مسلموں میں سے کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو بھی ان ساروں میں سے جن کا ذکر کیا گیا، فرمایا جو بھی سچے دل سے اللہ پاک پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے گا، آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک کام کریں، تو کیا ہوگا؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فرمایا ان کا ثواب، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فرمایا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی یہ کئی طرح کے غیر مسلم ہیں، ان میں بنی اسرائیل بھی شامل ہیں۔ ان سب کے لیے راہ نجات کیا ہے؟ وہ کون سی راہ ہے جس کی وجہ سے انہیں نجات مل جائے گی؟ فرمایا صرف اور صرف ایک ہے کہ یہ اگر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ پاک اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، اور وہ سب باتیں جن پر ایمان لانے کی دعوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اگر یہ ان باتوں پر ایمان لے آئیں تو نجات پا لیں گے۔ انہیں نجات مل جائے گی کیسے؟ کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اللہ پر، آخرت پر، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو احکامات بیان کیے ہیں، ان پر ایمان لیں، عمل کریں، اور ان کے رب کے ہاں پھر ان کا اجر بھی ہوگا، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غم میں رہیں گے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یعنی آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاؤ، آج ان سے مدد مانگ لو، ورنہ قیامت کے دن ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج ماننا ہے، آج ایمان لانا ہے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے،
آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھنے ہیں، آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دل و جان سے ماننا ہے۔ آج نہ مانا اس دنیا میں تو کل قیامت میں اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عظیم صحابی رسول ہیں، اپنے بہت لمبی عمر پائی ہے۔ بعض روایات کے مطابق 250 سال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر پائی ہے، اتنی لمبی عمر ماشاءاللہ۔ آپ نے سالہ سال حق کی تلاش میں آپ نے گزارے۔ آپ ملک شام میں کئی راہبوں یعنی عبادت گزاروں کی صحبت آپ نے اٹھائی ہے، ان سے دینی تعلیم سیکھی، احکامات سیکھے، اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہے۔ آخر میں ایک راہب کے پاس پہنچے اور اس راہب نے آخری وقت میں، جب اس کا آخری وقت آیا، اس نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ بیٹا میری معلومات کے مطابق اب اس دنیا میں کوئی ایسا راہب نہیں ہے، کوئی ایسا عبادت گزار نہیں ہے جو درست دینی تعلیم پر کاربند ہو۔ ان قریب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہور فرمائیں گے، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ پاک حاضر ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پاک تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا اور صحابیت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلمان فارسی حاضر ہیں اور اپنے جو سفر تھا ان سفروں کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ملک شام میں آپ نے جن راہبوں کے پاس رہے ان کی عبادت کا عالم کیا تھا، اس عبادت کا ذکر کیا۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی سے فرمایا ان کا خاتمہ اسلام یعنی دین مصطفیٰ پر نہیں ہوا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعامل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سلمان یہ آیت ان راہبوں سے متعلق ہے ان میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور ان تک میرا پیغام نہیں پہنچا، وہ تو خیر پر ہے، مگر جنہوں نے میرا نام پاک سن لیا اور پھر ایمان قبول نہ کیا تو وہ ہلاک ہو گئے۔ ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں ساری ایک طرف، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، فرمایا وہ ہلاک ہو گئے۔ مومن ان کا کیا ہوا؟ اللہ اس کا ہو گیا۔ مومن ان کا کیا ہوا؟ اللہ اس کا ہو گیا۔ کافر ان سے کیا پھرا؟ اللہ ہی سے پھر گیا۔ وہ کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا، اللہ اس سے پھر گیا۔ یعنی مومن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوا تو اللہ پاک کا پیارا ہو گیا، غیر مسلم ان سے پھرا تو بارگاہ الہی سے دور ہو گیا، اور جو اس در کا غلام ہو گیا ساری مخلوق اس کی ہو گئی۔ یعنی دریا میں مچھلیاں ہوں، جنگل میں جانور ہوں، زمین کی مخلوق ہو، آسمان کے فرشتے ہوں، سب اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ کون؟ جو نبی پاک کا غلام ہے۔ کون؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہے، ساری مخلوق اس کی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اس کی خیر چاہتے ہیں، فرشتے دعائیں مانگتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے پھر گیا
بارگاہ الہی سے دھتکار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے عافیت کا ہم سوال کرتے ہیں، اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ پیارے اسلام بھائی، اس آیت کریمہ سے واضح طور پر یہ معلوم ہو گیا، کوئی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہو، کوئی تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہو، کوئی انجیل پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، غرض کوئی کیسے بھی بلند دعوے کیوں نہ کرتا ہو، نجات کا راستہ صرف اور صرف ایک ہے، صرف ایک راستہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ دین مصطفیٰ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین، دین اسلام۔ اس کے سوا نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اعمال بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے۔ چنانچہ نماز عرض کرے گی، اے اللہ پاک میں نماز ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تم بھلائی پڑھو۔ پھر صدقہ حاضر ہوگا، عرض کرے گا اے اللہ میں صدقہ ہوں۔ ارشاد فرمایا جائے گا کہ تم بھلائی پڑھو۔ پھر روزے حاضر ہوں گے، ارشاد ہوگا تم بھی بھلائی پڑھو۔ یوں ہی تمام اعمال باری باری اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان سب کو یہی کہا جائے گا تم بھلائی پڑھو۔ آخر میں اسلام یہ حاضر ہوگا اور آ کر عرض کرے گا یا ربی انت السلام و انا الاسلام، اے اللہ پاک تیرا نام السلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا انکا علی خیر بکل یوم آخذ و بکا اعطی، بے شک تو بھلائی پر ہے اے اسلام، آج جس کی بھی پکڑ ہوگی تیرے سبب، یعنی تیرا انکار کرنے کی وجہ سے، اسلام کا انکار کرنے کی وجہ سے پکڑ ہوگی، اور جس کو بھی عطا کیا جائے گا اے اسلام تیری بدولت عطا کیا جائے گا۔ اسلام کی وجہ سے عزتیں ملیں گی، اسلام کی وجہ سے نجات ملے گی، اسلام کی وجہ سے جنت ملے گی، اسلام کی وجہ سے ساری نعمتیں ملیں گی، اور اسلام کا انکار کرنے کی وجہ سے پکڑ ہوگی کل قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا بلند مقام ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں پچھلی آسمانی کتاب تورات شریف کا ایک نسخہ تھا۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بیٹھ کے جیسے ہی بیٹھے تو آپ نے تورات شریف پڑھنا شروع کر دی۔ ادھر سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات شریف پڑھنا شروع کی، ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، جلال سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ منظر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، آپ نے دیکھا۔ جب دیکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال کی کیفیت میں، چہرے کا رنگ متغیر ہے، آپ نے کہا اے عمر چہرہ پر نور کو دیکھو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف نظر کی، آپ نے دیکھا تو جلال کی کیفیت کو ملاحظہ کیا، آپ پہ لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہوگی حضرت عمر پر۔ اللہ اکبر۔ آپ نے معافی طلب کی، یا رسول اللہ معاف فرما دیں۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی ظاہری زندگی کے ساتھ دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئیں تو مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی شروع کر دو تو سیدھے راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ حضور فرما رہے ہیں
فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان پر ایمان لاؤ، اللہ اکبر، ان کے ساتھ ہو لو، فرمایا تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ فرمایا اگر اب موسیٰ علیہ السلام خود ظاہری زندگی کے ساتھ دنیا میں موجود ہوتے تو ضرور میری پیروی اختیار کرتے، میری اتباع کرتے۔ اللہ اکبر، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، پیارے پیارے اسلام بھائی، غور کا مقام ہے۔ تورات شریف کون سی کتاب ہے؟ یہ آسمانی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، ایک عرصہ تک تورات ہدایت کا معیار رہی ہے، صدیوں تک اس پر عمل کرنے میں، تورات پر عمل کرنے میں نجات ملتی رہی، نجات کے پروانے ملتے رہے۔ ایک عرصہ دراز تک جس نے تورات پر ایمان لایا، عمل کرتا رہا، اسے نجات ملتی رہی۔ اللہ اکبر، اتنی بلند شانوں والی کتاب جس پر عمل کرنے والے اونچے اونچے مقام پر فائز ہوئے، جس پر عمل کی برکت سے بنی اسرائیل فتح پاتے، اللہ پاک کی رحمتوں کے حقدار بنتے، اسے پڑھنے کا ثواب ملتا، دیکھنے سے ثواب ملتا۔ لیکن اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، حضور دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اعلان نبوت فرما چکے، اس کے بعد تورات بھی راہ نجات نہ رہی، تو اس پر عمل بھی منسوخ ہو گیا۔ پچھلی آسمانی کتابوں کے متعلق یہ حکم ہے تو خود غور فرمائیے، تو جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، معاذ اللہ، نئے نئے مذہب بنائے جا رہے ہیں، نئے نئے نظریے، نئے نئے طور طریقے دنیا میں گھڑے جا رہے ہیں، یہ کیسے راہ نجات کا سبب بن سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہدایت کا سبب بن سکتے ہیں؟ جب وہ تورات جو آسمانی کتاب تھی، جس پر عمل کیا جانا ایک عرصہ تک ہدایت کا سبب تھا، آج وہ بھی نہیں رہا، وہ بھی راہ نجات نہ رہی، ہدایت کا معیار نہ رہی، صرف قرآن، اسلام یہ راہ نجات۔ تو نئے طریقے، نئے اطوار، نئے نظریے، نئے مذہب، نئے نئے فتنے، معاذ اللہ، یہ کیسے حق کی راہ ہے؟ پتہ چلا جب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، آپ نے اعلان نبوت فرما دیا، اس کے بعد قیامت تک نجات کا رستہ صرف دین مصطفیٰ یعنی دین اسلام ہے، بس اور کوئی نہیں ہے۔ پیارے اسلام بھائی، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کا شکر ادا کریں، ہم سارے اللہ کا شکر ادا کریں، بولے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ہمیں اس دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ وہ دین ہے جس کے ذریعے دامن مصطفیٰ ہاتھ میں آتا ہے، دین اسلام کی برکت سے۔ یہی وہ دین ہے جس کی بدولت ہدایت ملتی ہے۔ اسی دین مصطفیٰ کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اسی دین مصطفیٰ کے ذریعے دل میں نور آتا ہے، اسی دین مصطفیٰ کے ذریعے کردار سنورتا ہے، اخلاق سنورتا ہے، اسی دین مصطفیٰ کے ذریعے قبریں روشن ہوتی ہیں، اسی دین مصطفیٰ کے ذریعے میدان محشر میں نجات ملے گی، اسی دین مصطفیٰ کے ذریعے پل صراط سے سلامتی سے گزر جانا نصیب ہوگا، اسی دین مصطفیٰ کے ذریعے انشاءاللہ ہمیں جنت نصیب ہوگی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابراہیم آجوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک دن آپ تندور جلا رہے تھے، اتنے میں بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا غیر مسلم آیا، کافر آیا۔ اللہ والوں کی ادائیں ہیں، آپ ساتھ کام بھی کرتے، ساتھ نیکی کی دعوت بھی دیتے تھے، سبحان اللہ۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کہا اسلم فلا تدخل النار، اسلام قبول کر لے جہنم سے بچ جائے گا، جہنم کی آگ سے نجات مل جائے گی، اسلام قبول کر لے۔ غیر مسلم
وہ بولا کہ اگرچہ آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جہنم میں جانے کے اعتبار سے تو ہم دونوں برابر ہیں۔ کہا کہ آگ پر تو میں نے بھی گزرنا ہے اور آپ نے بھی اس سے گزرنا ہے، اور یہ آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بڑا ایک حیران کر دینے والا سوال تھا۔ وہ کیا ہے؟ اس نے وہ آیت مبارکہ پڑھی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت اس نے پڑھ دی۔ پتہ چلا کہ جہنم میں آپ بھی جائیں گے اور میں بھی جاؤں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کروں تو مجھ پر اسلام کا شرف، اسلام کی جو عزت ہے، اسلام کا جو مقام ہے، اسے واضح کریں آپ۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم آجوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کی چادر کو لیا، اپنی چادر اتاری، ان دونوں کو ملایا، لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں پھینک دی۔ تھوڑی دیر بعد خود تندور کے اندر اترے اور چادر کو نکالا تو جو لپٹی ہوئی چادریں تھی آپس میں دو، اس کافر کی چادر جل کے خاک بن گئی، لیکن حضرت ابراہیم آجوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی چادر سلامت تھی۔ اللہ اکبر۔ جب صحیح سلامت نکلی اور اس پر کوئی آگ کا اثر نہ ہوا، یہ کرامت دکھا کر آپ نے فرمایا ہم دونوں کا جہنم پر وارد ہونا یوں ہی ہے۔ فرمایا غیر مسلم جہنم میں جل کر گر جائے گا، جہنم میں جائے گا، اور مسلمان سلامتی سے پار کر جائے گا۔ یہ جب منظر دیکھا تو اس غیر مسلم نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعہ میں جس آیت قرآنی کا ذکر ہوا، یہ پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اس کی وضاحت بھی سن لیجئے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ کہ پل صراط جو جہنم کے اوپر ہے، جہنم کی پشت پر رکھا گیا ہے، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ ہاں، جو مسلمان ہوگا وہ سلامتی سے گزر جائے گا، اور جو غیر مسلم ہوگا وہ کٹ کر اس جہنم کی گہرائی میں گر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی کیا شان ہے، وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے تیز پل، جسے پل صراط کہا جاتا ہے، جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہی ہے، جب غیر مسلم کٹ کر گر رہے ہوں گے، انشاءاللہ بندہ مومن سلامتی کے ساتھ پل صراط کو پار کر لے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، انشاءاللہ آپ کے دیوانے، آپ کے مستانے، آپ کے چاہنے والے، آپ پر ایمان لانے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے گن گانے والے، آپ کے غلام، آپ کے خادم، آپ کے نوکر پل صراط سے آپ کی رب سلم کی صدا پر ایڑیاں مارتے ہوئے کیف و مستی کے عالم میں گزرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کیفیت ہوگی غلامان مصطفیٰ کی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدا لگائیں گے رب سلم رب سلم، یا اللہ سلامتی سے پار لگا، حضور دعائیں کر رہے ہوں گے رب سلم رب سلم، اور اس وقت میں غلامان مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ حضور کی آواز پر، رب سلم کی صدا پر ایڑیاں مارتے ہوئے اور وجد کی کیفیت میں، کیف و مستی کے عالم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، حضور کے غلام انشاءاللہ پل صراط پار کر لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک خط کھینچا، ایک لائن خط کھینچا، پھر اس کے دائیں اور بائیں دو خط کھینچے۔ ان دائیں بائیں خطوط کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کے رستے ہیں۔ پھر درمیان والے خط پر ہاتھ مبارک رکھ کے فرمایا اور یہ آیت مبارکہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، ترجمہ کنز العرفان، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا رستہ ہے تو اس پر چلو۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلام بھائیو، ان آیات، احادیث اور روایات، اس سے صاف صاف واضح ارشاد ہو رہا ہے، واضح بتایا جا رہا ہے کہ نجات کا راستہ جس سے ہمیں نجات ملے گی وہ صرف آدمی کا دامن مصطفیٰ سے، حضور کے دامن سے لپٹ جانا ہے۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا کلمہ پڑھ کر پناہ میں آ جائیں، اسی میں بہتری ہے، اسی میں ترقی ہے، اسی میں نجات اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے، اللہ اکبر، کہ وہ مرتے دم تک مسلمان رہے گا یا نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ جس طرح بے شمار غیر مسلم خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح کئی بار کئی ایک بد نصیب مسلمان بھی معاذ اللہ غیر مسلم ہو کر مر جاتے ہیں۔ اس طرح کا مرنا بھی معاذ اللہ ثابت ہے۔ اور جو ایمان سے پھر کر یعنی مرتد ہو کر مرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، میرے آقا فرماتے ہیں ان میں سے بعض تو مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور حالت ایمان پر ہی مریں گے۔ فرمایا دوسرا، بعض غیر مسلم پیدا ہوئے، حالت کفر میں زندہ رہے اور غیر مسلم ہی مر جائیں گے۔ آگے فرمایا کہ جب کہ بعض مومن پیدا ہوئے، زندگی مومنانہ گزاری، ایمان کی حالت میں گزاری اور حالت کفر پہ مریں گے معاذ اللہ۔ پھر فرمایا بعض غیر مسلم پیدا ہوئے، ساری زندگی غیر مسلم ہی رہے اور مومن ہو کر رخصت ہو گئے، آخری وقت میں انہیں کلمہ نصیب ہو گیا، ایمان نصیب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام ابو محمد رحمت اللہ تعالی علیہ تین زاہدوں کا، نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ زاہد حج کے ارادے سے بیت اللہ کی طرف چلے، راستے میں انہوں نے غیر مسلموں کی ایک بستی تھی کافروں کی، وہاں پر انہوں نے قیام کیا، ٹھہرے۔ ان میں سے ایک کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی اور اس کا دل معاذ اللہ اس کی طرف مائل ہو گیا۔ اب جب وہ آگے چلنے لگے، سفر کرنے لگے، تو اس نے ہیلا بہانا شروع کر دیا، کہا آپ دونوں جائیں۔ ان دو جو زاہد تھے، نیک لوگ تھے، ان کو رخصت کیا، یہ وہیں پر ٹھہر گیا۔ اب اس نے اپنے دل کی کیفیت اس عورت کے والد سے ذکر کی کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس والد نے، جو غیر مسلم تھا عورت کا والد، اس نے کہا کہ میری بیٹی کا حق مہر بہت بھاری ہے، تم ادا نہیں کر سکو گے، تم پر مشکل ہوگی ادا کرنا۔ کہا بیان تو کریں۔ اس نے کہا کہ اس کا حق مہر ہے کہ تم معاذ اللہ غیر مسلم ہو جاؤ، حضور کا کلمہ چھوڑ دو۔ اس غیر مسلم لڑکی کے عشق میں یہ ایسا پاگل ہو چکا تھا، معاذ اللہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اب اسی لڑکی سے اس نے شادی کر لی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد معاذ اللہ حالت کفر میں یہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا۔ اب اس کے دو جو ساتھی زاہد تھے، نیک لوگ تھے، جب یہ واپس آئے اور اس نے کچھ زمانے کے بعد وہاں اس بستی میں پہنچے اور اس لڑکے کا حال، اس آدمی کا حال پوچھا، ان کا وہ تو حالت کفر میں مر چکا ہے۔ اب اس کی قبر پر گئے تو وہاں پر دیکھا ایک عورت دو بچوں کے ساتھ وہاں اس قبر پہ رو رہی ہے۔ اب یہ دونوں بھی وہاں پر گئے اور رونے لگ پڑے۔ انہیں افسوس تھا، یہ ایمان کی زندگی گزارنے والا، یہ نیک پرہیزگار متقی، جس کے تقوی کا شہرہ تھا، جس کی نیکیوں کا شہرہ تھا، حالت کفر میں دنیا سے چلا گیا معاذ اللہ۔ یہ اس وجہ سے رو رہے تھے۔ عورت نے رونے کا سبب پوچھا۔
آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ ہم تو اس لیے رو رہے ہیں کہ میرا شوہر تھا، ان کا والد تھا۔ کہا ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ یہ نیک پرہیزگار تھا، مسلمان تھا، اس کے نیکیوں کے، اس کے تقوی کے شعلے تھے۔ اللہ اکبر، اس کی عبادت، اس کی نماز، اس کا زہد، اس کا تذکرہ لوگوں کی زبانوں پہ تھا۔ یہ عورت نے سنا تو اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ اس عورت نے بھی کلمہ پڑھ لیا، دونوں بچوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، عورت مسلمان ہو گئی، بچے مسلمان ہو گئے، یہ ظالم کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، کیسی عبرت ہے۔ وہ عورت جس کے عشق میں پاگل ہو کر نیک آدمی ایمان کی دولت چھوڑ کر اسلام سے منہ موڑ چکا تھا، آخر وہ عورت مسلمان ہو گئی اور یہ بد انجام غیر مسلم ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ اپنے انجام سے ڈرتا رہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ آخری سٹیپ جو ہے، آخری انتہا ہے، وہ کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک سے ہمیشہ اچھے خاتمے کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ آمین آمین آمین۔ اللہ اللہ، پیارے پیارے اسلام بھائیو، دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے، مگر اب دنیا سے ایمان کو سلامت لے کر جانا یہ سخت دشوار، گھاٹیوں سے گزرنا ہے، اور پھر بھی کچھ نہیں معلوم کہ خاتمہ کیسا ہوگا۔ موت کے وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، شیطان کوششیں کرتا ہے کسی طریقے سے اس کا ایمان سلب کر لیا جائے، اس کا ایمان برباد کر دیا جائے۔ شیطان ہر حربہ اپناتا ہے، ہر کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا گیا حتیٰ کہ ماں باپ کا روپ دھار کر یہ شیطان ایمان پہ ڈاکے ڈالتا ہے اور غیر مسلموں کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یقیناً وہ ایسا نازک موقع ہوگا کہ بس جس پر اللہ پاک کا خاص کرم ہوگا، جس پر اللہ کا احسان ہوگا، وہی کامیاب ہو کر اس دنیا سے جائے گا، وہی ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، دم نزعہ یعنی نزع کی کیفیت میں دو شیطان آدمی کے دونوں پہلوؤں کی طرف آ کر بیٹھتے ہیں، ایک اس کے باپ کی شکل بن کر، دوسرا ماں کی۔ ایک کہتا ہے وہ شخص یہودی ہو کر مرا تو وہ بھی یہودی ہو کر مر جائے، بڑے چین میں رہے گا معاذ اللہ۔ دوسرا کہتا ہے کہ وہ شخص نصرانی ہو کر، کرسچن ہو کر دنیا سے گیا، تو بھی نصرانی ہو جا، کرسچن ہو جا، چین میں رہے گا، آرام سے اس دنیا سے جائے گا۔ یعنی کہ آپ خود تصور باندھیے، ایک بندہ ہے نزع کی کیفیت میں ہے، اس وقت میں ماں کا روپ ہے اور باپ کا روپ ہے، یہ دونوں رشتے کتنے مخلص ہوتے ہیں۔ یہ شیطان مردود دو شیاطین آ کر بیٹھتے ہیں اور ماں باپ کا روپ دھار کے بیٹھتے ہیں اس عالم میں۔ ایک اپنے آپ کو یہودی جتلاتا ہے اور کہتا ہے تو بھی ہو جا معاذ اللہ، آرام میں رہے گا۔ دوسرا روپ جس نے دھارا ہے ماں یا باپ کا، وہ کہتا ہے نصرانی ہو جا، چین میں رہے گا۔ اس عالم میں فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہے۔ اللہ 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 اللہ، واقعی بڑا نازک معاملہ ہے۔ بربادی ایمان کے خوف سے خوف خدا والوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر نصیب فرمائے۔ راہ نجات صرف اور صرف یاد رکھیے اسلام ہی میں ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے دین، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر ایسے کام سے بچیں جو برے خاتمے کا سبب بنتے ہیں۔ برے خاتمے کا سبب کیا ہے؟ وہ کون سے اسباب ہیں جو برے خاتمے کی طرف لے کر جاتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں۔ اسے غور کر لیں، نوٹ کر لیں، یاد رکھیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ کریں اسے۔ برے خاتمے کے جس کی وجہ سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، بندہ کفر پہ دنیا سے چلا جاتا ہے، 4 اسباب بیان کیے۔ نمبر 1، نماز میں سستی کرنا۔ نمازوں میں سستی کرنا یہ معاذ اللہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ اللہ نہ کرے نمازوں میں سستی کے سبب ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ ایک، نمازوں میں سستی۔
دوسرا شراب نوشی، تیسرا والدین کی نافرمانی کرنا. کتنا بڑا وبال ہے اس گناہ کا، ماں باپ کی نافرمانی کا، کہ بندہ اس سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اور نمبر 4 مسلمانوں کو تکلیف دینا. یہ 4 اسباب ہیں جس کی وجہ سے بندے کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. خوف ہے اس بندے کا ایمان برباد ہو جائے گا. فکر کریں، ہم غور کریں. اللہ نہ کرے ہم نمازوں میں سستی کرتے ہو، اللہ نہ کرے کہ کوئی شراب نوشی کرتا ہو، اللہ نہ کرے کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو، اللہ نہ کرے کوئی مسلمانوں کو تکلیف دینے والا ہو. اگر کوئی ہے ایسا، سچی توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں. آج وقت ہے ہمارے پاس، آج وقت ہے ہمارے پاس اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا. ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس. اپنی آنکھیں کھولنی ہے، اپنی فکر کرنی ہے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ مستقبل جو آخرت کا مستقبل ہے، وہ جہاں سے ہمیں نجات ملنی ہے، اس کے بارے میں آج سوچنا ہے. آج وقت ہے ہمارے پاس پیارے اسلام بھائیوں. اللہ کرے ہم غور و فکر کرنے والے بن جائیں اور اپنے ایمان کی سلامتی کا سوچیں ہم. اللہ کرے. ایک شخص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ میرے ایمان کے خاتمے کی دعا کر دیجئے. اللہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے دعا ارشاد فرمائی اور ارشاد فرمایا روزانہ 41 بار صبح کو یا حی یا قیوم لا الہ الا انت اول آخر درود شریف یہ پڑھے روزانہ 41 بار. یا حی یا قیوم لا الہ الا انت. دوسرا سوتے وقت اپنے سب اوراد کے بعد سورۃ الکافرون روزانہ پڑھ لیجئے. اس کے بعد گفتگو وغیرہ نہ کیجئے. ہاں اگر ضرورت ہو تو گفتگو کرنے کے بعد سورۃ الکافرون کی تلاوت کر لیا کریں اور اس پر سو جائیں. انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور فرمایا کہ 3 بار صبح اور 3 بار شام یہ دعا پڑھ لیں. دعا کیا ہے؟ اللہم انا نعوذ بکا من ان نشرکا بکا شیئا نعلمہ ونستغفرکا لما لا نعلمہ. انشاءاللہ یہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ایمان سلامت رہے گا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے ہم سب کو مالا مال کیا. ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کے بارے میں ہم خود سوچیں، اس کی فکر کریں. انشاءاللہ ایمان کی فکر کریں گے، اوراد پڑھیں گے، نیکیوں میں اپنی زندگی کو بسر کریں گے، اللہ ایمان سلامت رکھے گا انشاءاللہ. اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں. اللہ میرا بھی اور سارے مسلمانوں کو تو ایمان سلامت فرما. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے اپنے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں. اللہ نے چاہا ایمان سلامت رہے گا. اور ایمان کی سلامتی کے لیے ایک عمل یہ کہ میں اور آپ اچھے ماحول کے ساتھ، دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں، جڑ جائیں. انشاءاللہ یہ بھی ایک سبب ہے نیک لوگوں کی صحبت پانے کا. اچھی باتیں سنیں گے، ایمان کی فکر نصیب ہوگی انشاءاللہ. اچھی باتیں سنیں گے، جیسے بھی ہم نے بیان میں سنا نا، اچھی اچھی باتیں سنی، قرآن و حدیث ہم نے سنا، ہمیں کچھ باتیں پتہ چلی، ایمان کی فکر کا ایک ذہن بنا ہوگا ہمارا. انشاءاللہ یوں ہی دینی ماحول کے ساتھ، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ اپنے ایمان کی ہمیں فکر نصیب ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.